نہ ہماری وہ فلم رہی، نہ ہمارے وہ رائٹر رہے، رائٹر نہیں رہے تو ڈائریکٹر بھی نہیں رہے، ڈائریکٹر نہیں رہے تو شاعری بھی نہیں رہی، شاعری نہیں رہی تو موسیقار نہیں رہے، موسیقار نہیں رہے تو اچھی آواز نہیں رہی، تو ہمارے پہلوان وہ نہیں رہے، ہماری ہاکی وہ نہیں رہی، ہماری کرکٹ وہ نہیں رہی، تو ہم زوال کی طرف ہی ہیں۔ اور فلم کے لیے تو میرا ساری زندگی میرا دل کیا کہ میں ایک، ابھی بھی میری خواہش ہے کہ ایک ایسی فلم بناؤں کہ میں کہہ سکوں کہ یہ ہوتی ہے فلم، تو وہ فلم وہ ابھی تک نہیں بن سکی۔ دوبارہ بڑھتے ہیں ذوالقرنین بھائی۔ اچھا بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ تجوری کا کیا نام ہے؟ اس کا نام رکھا ہے جناب ہم نے جادوئی صندوق۔ جادو کے صندوق میں ایک اور چیز بچپن کی میری نکلی ہے، ارے واہ، یہ وہ آپ کہہ رہے تھے نا سانپ تو نہیں نکلا، سانپ سیڑھی کا کھیل نکلا ہے۔ سانپ سیڑھی کا کھیل، اور ہماری فیلڈ کا جو ہے وہ بڑا چولی دامن کا ساتھ۔ آج آپ نے ایک ہٹ کی، چھکا مارا، 4 چھکے آ گئے، آپ اوپر تک چلے گئے، اور فوراً ہی اژدہا نے آپ کو واپس وہیں پھینک دیا۔ یہ ایک فلاپ فلم، فلاپ پروگرام، فلاپ ڈرامہ، فلاپ کہانی یا فلاپ پرفارمنس تھی۔ تو یہ ہمارا بچپن کا ساتھی ہے۔ آپ 99 پہ ڈسے گئے کبھی؟ جی، کتنی مرتبہ؟ زندگی میں بھی، پروفیشن میں، زندگی میں؟ اب تک ڈستا چلا آ رہا ہوں، اب تو عادی ہو گئی۔ نہیں، ڈستے چلے آ رہے ہیں کہ ڈسواتے چلے آ رہے ہیں؟ نہیں، ڈسواتا چلا۔ ڈسواتے، آپ نے ڈستے کہا تھا تو میں نے اس لیے۔ نہیں، میں نے بہرحال آپ کے سامنے تو جملہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے بولا۔ آپ نے کہا تو ڈسوانے کی عادت ہوگی۔ اب اگر کسی سانپ کے ڈسنے سے آدمی کی موت یا تکلیف نہ ہو تو حیرت ہوتی ہے کہ یار میرے کو کمی رہ گئی ہے، میرے میں خون میں کوئی کمی رہ گئی۔ کئی مرتبہ آپ نے کہا کہ 99 پہ آپ ڈسے گئے۔ جی، سب سے زیادہ کس موقع پہ، کس مرتبہ آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کو لگا کہ اب تو میں کراس کر جاؤں گا، بالکل 100 تو کر ہی جانا تھا مجھے، مطلب بازی جیت جانی تھی؟ میں ابھی پچھلے دنوں پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے مجھ سے مانگے گئے ڈیٹیلز، وہ میں نے دے دی۔ تو مجھے پی ایم آفس سے فون آیا کہ آپ مبارک ہو، اور یہ اور وہ، پی این سی اے سے نام گیا اور سارا کچھ ہوا۔ تو 90% وہ آپ نے جو پرسنٹیج بتائی اس حساب سے لوگوں نے کہا، اور جس کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ آپ کو ابھی تک نہیں ملا پرائڈ آف پرفارمنس۔ درست بات ہے۔ میں نے کہا جی نہیں ملا، کہ آپ کو تو 80 میں مل جانا چاہیے تھا، آپ کو تو 90 میں مل جانا چاہیے، آپ کو 2000 میں ملنا چاہیے تھا، آپ کو تو حقیقت میں ملنا چاہیے تھا۔ نہیں ملا بھائی، یا کوشش پہ ہی۔ میرے دوست نے کہا کہ تم مرو تو صحیح، اس کے بعد مل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے فنکار ہیں، ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، بڑے نام ہیں، جن کو مرنے کے کتنے سال کے بعد، وحید مراد صاحب کا آپ اندازہ کر لیجئے، ان کے مرنے کے کتنے سال بعد ان کو ایوارڈ دیا گیا، اور ایوارڈ بھی آصف علی زرداری صاحب نے دیا، اور اس کی بھی وجہ تھی کہ سالگرہ فلم میں ان کے بچپن کا رول کیا تھا، تو انہیں وہ یاد تھا، تو وہ ان کو مل گیا۔ تو ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا۔ جی 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 جی، ارشاد۔ خوب سنیے گا میری تعریفیں، خوب سنیے گا میری تعریفیں، بس ذرا انتقال تو ہو لے۔ واہ 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 واہ۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اس بندے کو کچھ دے دو، ہو سکتا ہے 4-5 سال اس نشے میں، اس مزے میں، اس عزت میں اور گزار دے، مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ جی درست کیا۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ بہرحال پتہ نہیں کیا کرائٹیریا کیا ہے، مطلب ایک تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا کہ جی بہت زیادہ کام کیا ہے تب مل جائے گا، ایک ہے بہت اچھا کام کیا تب مل جائے گا۔ آپ نے تو دونوں چیزیں کی ہیں۔ تو میرے پاس تو، میں نے 5 سینٹر سے کام کیا ہے، تو میں تو مرکز کا آرٹسٹ کہلاتا ہوں، کسی صوبے کا، کسی اس کا نہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو میرا مقصد ہے کہ ابھی بھی کرائٹیریا کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا، تو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو 99 پہ آپ کو اس مرتبہ ڈنک لگا ہے، ڈنک، اس نے تکلیف دی، اس نے ہوش اڑا دی۔ سیڈ۔ مگر یہ بھی تو دیکھیے نا آج کہ ابھی جیسے آپ تشریف لائے تو یہاں کس طرح سے لوگوں نے آپ کو محبت سے استقبال کیا، پیار کیا، آپ کے پلیس کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ عہدیداران اگر
ان کے پاس کوئی اختیار ہے اور ان کو اس کا پوری طرح سے فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود اس شعبے کو 30 برس دیے نا، تو کون کیا ہے میں بہت اچھی طرح مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو تھوڑا بہت نہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں. سو یہ جو محبت ہے یہ اصل چیز تو یہ ہے نا. نہیں، الحمدللہ اسی محبت کے سہارے اور اللہ کی مہربانی کے سہارے ہم زندہ ہیں، اور ہماری شناخت اللہ پاک نے بنائی. کوئی خدا نخواستہ نہ شکری کی بات نہیں کر رہا، مگر یہ کہ اسٹیٹ جب میں ریکگنائز کرتی ہے تو اچھا لگتا ہے. والدہ کی طرف سے ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات، کراچی میں گاڑی گیٹ پہ اندر کی اپنے گھر میں، تو والدہ زمین پہ بیٹھی ہوئی ٹھوک رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ والدہ کیا کر رہی ہیں. تو وہ ایک پیر میں چپل پہنے ہوئی تھی، ایک چپل ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ کسی چیز سے ٹھوک رہی تھی. تو وہ میں گیا تو وہ ایک میرا ایوارڈ تھا، بہت بھاری ایوارڈ تھا، اس سے ٹھوک رہی تھی. تو میں نے کہا میرا ایوارڈ ہے. کہنے لگی یہ کسے کم تے آوے یہ کسے کم تے آوے. تو ایسے ایوارڈ کا کیا کرنا ہے جو کوئی کسی کام نہیں آ رہا. وہ تو آپ نے سجا دیا اور وقت پہ بھی نہیں مل رہا. ہاں تو پھر ویری سیڈ، ویری سیڈ. میں یہ سمجھتا ہوں اگین اس شعبے کو 30 برس دینے کے بعد کہ یہ معاشرے کی بے حسی ہے، اور معاشرے کا اپنا نقصان ہے اگر وہ اپنے اہل لوگوں کے کاموں کا اعتراف نہیں کرتا ہے. اور وہ مجھے یاد آیا وہ شان کے جو والد ہیں تھے ریاض شاہی صاحب جی، کیونکہ چیزوں کی کچھ وقت پہ بعض اوقات اہمیت ہوتی ہے. تو ایک سیکوینس ہے کہ وہ محبوبہ غالباً پہلے نہیں ملتی ہے، پھر بعد میں مل جاتی ہے. تو بڑا مزے کا جملہ انہوں نے لکھا ہے ریاض صاحب نے. کہنے لگے کہ دل تھا اور تم نہیں تھی، اب تم ہو دل نہیں ہے. تو وہی بات ہے، چیزوں کو لوگوں کی خدمت میں اسی وقت پیش کرنا چاہیے جب وہ ان کے لیے اہمیت رکھتی ہوں، اور جب وہ حیات ہوں وہ اس کو انجوائے بھی کر سکیں، اور معاشرے کا شکریہ بھی ادا کر سکیں، اور معاشرے کو داد بھی دے سکیں. اور کیا کہوں میں، جسے کہتے ہیں نا اداس کر دیا ذوالقرنین بھائی نے، خاص طور پہ جو اپنی والدہ کا واقعہ انہوں نے شیئر کیا. اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی پرائڈ آف پرفارمنس سے کہیں بڑھ کے حیدر. لو یو.